کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. قائم ہو پائے نا، شروع کریے. عثمان بھائی باہر تو نہیں بندے بیٹھے؟ بیچ میں ذرا اوپر سے گیپس دیکھیں. پھر فرحان بھائی نہیں ہے کوئی گیپ نہیں. میرے تو بھی اونچا بیٹھے تو نظر آئے گا، فیل کروائیں پھر بعد میں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 16 جولائی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 103 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنس پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک انٹرنیشنل افیئر کچھ عرصے سے آپ نے میڈیا میں اس کے حوالے سے کافی ساری خبریں سنی ہوں گی، لیکن میں نے جان بوجھ کے اسے نیگلیکٹ کیا ہوا تھا. لیکن اس ایک مہینے میں کافی سارے لوگوں نے مجھے ای میلز کے ذریعے رابطہ کیا کہ آپ اس ٹاپک کو بھی تھوڑا بہت ایڈریس کریں، اسلامک رولنگز اس اعتبار سے ڈسکس کریں. جو 18 جون 2023 کو آلموسٹ ایک مہینہ پہلے ایک سبمرسیبل ٹائٹن کا ایک حادثہ ہوا تھا. جو ٹائٹینک بحری جہاز ڈوبا تھا 15 جولائی 1912 کو، اس کے ملبے کو ڈیبریز کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ گئے تھے ایک سیاحت کے طور پر. اس کے اعتبار سے اسلامک رولنگز کیا ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا. ٹائٹینک آپ کو پتہ ہے ایک اتنا بڑا بحری جہاز تھا کہ جس میں آلموسٹ 2 سے 2,500 لوگ بیٹھ سکتے تھے. اور جس شخص نے اسے ڈیزائن کیا اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کبھی ڈوبے گا نہیں. ظاہر ایک تکبر کا جملہ اس کی زبان سے نکلا، اور پریکٹیکلی پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا 1912 کے اندر، اٹلانٹک کے اندر، بحر اوقیانوس جسے ہم کہتے ہیں. اور اس کے اوپر 1997 میں ہالی ووڈ نے ایک فلم بھی بنائی تھی، وہ کافی زیادہ ہٹ ہوئی. وہ فلم ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہے، کچھ اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں بھی داخل کی ہیں جس کی وجہ سے ذرا
نوجوان نسل کا انٹرسٹ پیدا ہو جائے. ادروائز وہ جینوئنلی ایک چین تھی مسٹیکس کی جس کا اینڈ رزلٹ ٹائٹینک کے ڈوبنے پہ ہوا. اس کے حوالے سے مختلف آپ کو ویلاگس لوگوں کے مل جائیں گے. پھر میں وہ ریفر کروں گا دھروو راٹھی کو جو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر ہے. آپ سمجھ لیں ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑی نعمت ہے. انہوں نے اس کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے, وہ آپ دیکھیں. آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں اگر خدا کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا دین. اس اعتبار سے سورۃ الحج میں 2 آیات ہیں, آیت نمبر 45 اور 46. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, جو کہ ظالم تھیں, نافرمان تھیں, اور آج وہ الٹی پڑی ہوئی ہیں, کھنڈرات کی شکل میں دیکھی جا سکتی ہیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ, اور کتنے ہی کنویں ہیں جو کہ خشک ہو چکے ہیں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ, اور کتنے ہی قلعے ہیں جو کہ ویران ہو چکے ہیں. آپ نے یہ دونوں چیزیں اگر پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو یہ قلعہ رطاس جیل میں موجود ہے. اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے کنویں بھی نظر آئیں گے. ایک بہت بڑا کنواں ہے جہاں سیڑھیوں سے ہاتھی اتر کے پانی پیا کرتے تھے, اور باقی اس کے کھنڈرات بھی آپ کو قلعے کے نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس اعتبار سے نشانیاں ہیں. افلم یسیروا فی الارض, تو کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے گھوم پھر کے نہیں دیکھا. فتکون لهم قلوب یعقلون بها, تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے دل ہوتے جس سے یہ سوچتے. اب انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ ہارٹ ہے یا برین, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, دونوں ہیں. اور جو اس وقت لیٹسٹ اس اعتبار سے ڈسکوریز ہوئی ہیں میں نے ساری ڈسکس کی ہیں, گوروں کی ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں اس میں. تو دونوں ہیں. وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا, یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اور دل سے مراد عقل, وہ سینے میں بھی ہو سکتی ہے, وہ دماغ میں بھی ہو سکتی ہے. دونوں چیزیں درست ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ عبرت حاصل کرو کہ موت کی تلوار تمہارے اوپر لٹک رہی ہے. اس اعتبار سے ٹائٹینک کا ملبہ ٹیبریز دیکھنا وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ اتنی وجاہت کے ساتھ لوگ نکلے تھے اور موت کا شکار ہوئے. اس سے آپ عبرت حاصل کریں. جب قرآن نازل ہوا تو کس شکل میں تھا؟ کیا تجوید موجود تھی؟ تجوید تو یہ ہمارا مسئلہ ہے نا, غیر عربی لوگوں کے لیے. اے بی سی ہم نے سیکھنی ہے نا, گورے نے تو نہیں اے بی سی سیکھنی. جس طرح ہمارے وہ جیلم کے ایکس ایم این اے تھے, فوت ہو گئے, تو وہ اپنے ساتھیوں کو بڑے فخریہ بتا رہے سن کہ میں انگلینڈ این منڈے دیکھ کے انگریزی بولتے ہیں. انہوں نے این منڈے انگریزی بول لی ہے نا ہوتے. تو یہ اس طریقے سے اگر سعودی عرب میں این منڈے عربی بول رہے ہیں تو ان کی زبان ہے. یہ تجوید ہمارے لیے ہے کہ ہم نے آواز کیسے نکالنی ہے. عربیوں کے لیے تو نہیں ہے, ظاہر ان کی تو زبان ہے. قرآن حکیم سے پہلے کی وہ عربی ایگزسٹ کرتی تھی. ہاں جو گرامر کے رولز ہیں وہ بعد میں بنے ہیں قرآن کے نزول کے بعد, کیونکہ یہ بعد میں لوگوں میں سینس آیا کہ ایک شخص کو دوسرے کی زبان سیکھنی چاہیے, اس کے لیے کوئی رولز بنائے جائیں. اور اسی وجہ سے پھر اس میں کئی ایک چیزیں آپ کو گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے نظر آتی ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ والی چیز گرامر کے اس رول پہ اتر نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گرامر کا رول بعد میں بنا ہے, اور کوئی بھی گرامر میں رول ایسا نہیں ہوتا جس میں ایکسیپشن موجود نہ ہو, اور ہر زبان کے اندر ہے. انگلش کے اندر بھی CITY سٹی ہوتا ہے, لیکن کینٹ میں وہی سی جا کے وہ کے کی آواز نکالتا ہے, کینٹ ہو جاتا ہے. پھر کئی الفاظ سائلنٹ ہیں, KNOW ناؤ, اس میں کے سائلنٹ ہوتا ہے. اب رول کے تحت تو اس میں کے کی آواز آنی چاہیے, لیکن ایکسیپشن ہوتی ہے. تو یہ ہر زبان کے اندر ہوتی ہے. مولانا ساق صاحب کے لیکچرز میں اکثر دین اسلام اور مکمل اسلامی نظام کے نفاذ کی تلقین ہوتی ہے. ایک شخص انفرادی طور پر خود تو اسلام پر کاربند ہو سکتا ہے, مگر ایک عام شخص پورے معاشرے کو کیسے بدلے؟ عام شخص جو ہے نا وہ پہلے لوگوں کے اندر اویئرنس تو پیدا کرے. بھائی
اسلام آپ نے یہ دعوت دینی، مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو جا کے کہیں کہ آپ امریکہ ہمارے والے کرو، یہ چاہ رہے ہیں؟ وہ میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اگر 1947 میں پاکستان نہ بنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا اگر نہ بنا ہوتا تو آج ہم بلٹ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے۔ ہاں، میں نے 1995 سے ٹرین کا سفر شروع کیا ہے۔ یہ اب آگے تھوڑا یہ سعد رفیق نے ایفرٹ پٹ کی ہے، اس سے پہلے تو ٹرین نیچے ہی آئی ہے، لیکن پٹریاں ابھی بھی وہی ہیں۔ ٹریک تو خیر انگریزوں کے زمانے کے ہیں، صرف پٹریاں تھوڑی بہت چینج کر دیتے ہیں، ٹریکس تو وہی بچھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، سیدھی سی بات۔ اسلامی نظام تب ہم کسی کے سامنے پیش کریں گے جب ہم لوگوں کو یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارا یہ سسٹم جسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، سوشل ویلیوز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بہتر ہے۔ جب آپ کے لوگ بھی پناہ لینے کے لیے وہاں جائیں، اب مجھے بتائیں جاوید احمد غامدی صاحب کیا کسی ہندو یا کرسچن کے ڈر سے وہاں بیٹھے ہوئے امریکہ میں، یا یہ ان جنتی روحوں کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہیں؟ تو پھر غامدی صاحب وہاں جا کے اسلامک سسٹم پہ بات کریں، کس منہ سے بات کریں گے؟ اگر شوہر کو بیوی پسند نہ ہو تو کیا طلاق دے دینی چاہیے؟ تو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ پسند والی کیا بات ہے؟ قرآن میں ہے کہ اگر تمہاری عورتوں میں کوئی خرابیاں ہیں تو ان میں اچھائیاں بھی ہوں گی، تو دونوں طرف چیزیں موجود ہیں۔ آپ کی بھی کئی چیزیں اس کو پسند نہیں ہوگی، تو آپ نے مل جل کے اپنے معاملات کو ہی لے کے چلنا ہے۔ طلاق والا معاملہ نہیں ہے یہ، پسند والا جو معاملہ ہے نا، وہ پھر پسند پتہ نہیں آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں، یعنی ظاہری حسن کو پسند سمجھتے ہیں، اخلاقیات کو پسند سمجھتے ہیں، ہر بندے کا کرائٹیریا ڈفرنٹ ہے پسند کرنے کا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات شادی سے پہلے ہونے چاہیے، شادی کے بعد کسی کی زندگی کو اس طریقے سے برباد آپ نہ کریں۔ وومن رائٹس ان اسلام، یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، میں نے تفصیلاً اس کے اوپر کئی اینگل سے 1 گھنٹے گفتگو کی ہے۔ جب یہ وومن مارچ ہوا تھا جو 8 مارچ کو ہوتا ہے عورتوں کا، تو اس میں میں نے کہا تھا ہمیں ایک پورشن سے تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ کسی نعرے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر اخلاقی ہے، یہ پروٹیسٹ کا کوئی انداز آپ کو برا لگ سکتا ہے، باقی جو مطالبات ہیں ان میں میجارٹی چیزیں ایسی ہی ہیں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت ایک پسا ہوا طبقہ ہے، ہاں وہ بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، آپ کے داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، نمازیں پڑھنے والے بھی بہنوں کی جداد میں سے حصہ کوئی نہیں دیتے۔ ہاں، تو یہ بہت بڑی ریالٹی ہے۔ وہ ہمارے استاد غامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ ہم کسی کا مال ہڑپ کر کے تو تہجد کے پہلے اگر 2 نفل پڑھ رہے تو آپ 4 شروع کر دیں گے تو وہ کمپنسیشن ہو جائے گی؟ نہ، اس طریقے سے کمپنسیشن نہیں ہوگی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل بات بندے نہیں معاف کرتے، اللہ نے اس وقت تک معاف ہی نہیں کرنے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کمپرومائز کر کے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے۔ لو جی تھوڑا پورا سدا میں مکا چھڑا جائے، کوئی ایک پرچی ایسی نہیں جڑی اگے آئی ہوئے اور میں نے نہ پڑھی ہو۔ اگر کسی کی کوئی پرچی میرے اسٹیج پہ بیٹھنے سے پہلے آئی اور میں نے وہ نہیں پڑھی تو مجھ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی بتائیں، کسی کی پرچی ہے جو آپ نے بھیجی میرے اسٹیج پہ بیٹھنے سے پہلے اور میں نے نہ پڑھی ہو اور اس کا جواب نہ دیا ہو، اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ بالخصوص چائنا، انڈیا، فلسطین، کشمیر، افغانستان، شام، یمن، عراق، جہاں کہیں مسلمان تکلیف میں، پاکستان میں بھی، غیر سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں انسانیت کے اوپر جو بھی تکلیف ہیں وہ اللہ دور فرما، اور ان تکلیف کے عوض ہمیں اپنی طرف رجوع لانے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اچھا، اب یہ ریکارڈنگ آپ بند کر رہے ہیں، پروگرام ابھی 5 منٹ اور چلے گا، ریکارڈنگ ختم ہو چکی ہے۔
ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم تمام بھائی متوجہ
اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.